ایک ریسرچ میں مصروف سائنسدان اس وقت حیران رہ گئے جب انہیں انٹارکٹیکا میں برف کے اندر سے یہ عجیب و غریب اور خوفناک آواز سنائی دی۔ گو کہ وہ کسی اور چیز پہ ریسرچ کر رہے تھے، مگر اس آواز نے انہیں متوجہ کر کے نئے کام پر لگا دیا۔ جب سے انسان نے انٹارکٹیکا میں قدم رکھا ہے، تب سے ہی انسان اس کی نت نئی مسٹریز میں گم ہوتا آیا ہے۔ 1,36,00,000 مربع کلومیٹر پہ پھیلا یہ برفانی علاقہ پورے یورپ سے بھی 40 گنا بڑا ہے، مطلب کہ انٹارکٹیکا پاکستان سے 17 گنا جبکہ انڈیا سے 4 گنا بڑا علاقہ ہے۔ دنیا کے تمام براعظموں میں سے انٹارکٹیکا واحد براعظم ہے جسے سب سے کم ایکسپلور کیا گیا ہے، جس کی وجہ یہاں کے شدید ترین موسمی حالات ہیں، کیونکہ یہ انتہائی سرد علاقہ ہے جہاں برف ہی برف ہے۔ ہمارے گلیشیئر سمیت دنیا بھر کی کل برف بھی انٹارکٹیکا کی برف کا صرف 10% بنتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کی برف کی تہہ کتنی بڑی ہے، جو کروڑوں سال سے مسلسل یہاں جمع ہو رہی ہے۔ اس کی برف کی شیلڈ کی موٹائی کئی مقامات پر 8.25 کلومیٹر تک گہری ہے، یعنی اس کے ساتھ اگر دنیا کے سب سے بڑے بلڈنگ ٹاور برج خلیفہ کے جتنے 6 ٹاور ایک دوسرے کے اوپر کھڑے کیے جائیں تو 5 ٹاور مکمل چھپ جائیں گے، چھٹے ٹاور کا صرف 25% حصہ برف سے باہر نکلے گا۔ اس برف کے نیچے بہت سے راز دفن ہیں، پچھلی دہائیوں میں ان میں سے کئی ایک رازوں سے پردہ اٹھ بھی چکا ہے، جبکہ سائنسدان اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالے آج بھی نئے رازوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آج تک ڈسکور ہوئے کچھ رازوں کے بارے میں جانیں گے۔ پیرامڈز۔ انٹارکٹیکا کے بارے مختلف جیولوجسٹس کی اپنی اپنی رائے ہے۔ کچھ کے خیال میں یہاں کا موسم ہمیشہ سے اتنا شدید رہا ہے کہ یہاں پر کسی اینشینٹ سویلائزیشن کے بسنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ کچھ روسی لوگ ایلینز یعنی ایکسٹرا ٹورسٹریل سویلائزیشنز کے یہاں بسنے کا خیال ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے 2016، جب ایک سیٹلائٹ انٹارکٹیکا میں ایک ناقابل یقین منظر کیپچر کرتا ہے، جس میں پگھلتی ہوئی برف کے اندر سے مصر میں موجود گیزا کے پیرامڈز کے جیسے سٹرکچر ظاہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں، جس سے جیولوجسٹ میں ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے۔ یہ سب چاروں طرف سے ایگزیکٹلی ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ اہرام مصر۔ ان میں سے سب سے بڑے پیرامڈز کی ہر سائٹ ایگزیکٹلی 2 کلومیٹر لمبی ہے اور اونچائی 1200 کلومیٹر ہے، جبکہ مصر میں گیزا کے سب سے بڑے پیرامڈ کی اونچائی 220 میٹر ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انٹارکٹیکا کے پیرامڈ بھی کوئی قدرتی فارمیشن نہیں بلکہ کسی انٹیلیجنٹ سویلائزیشن کا کارنامہ ہے۔ اگر یہ واقعی کسی سویلائزیشن نے بنائے ہیں تو بعید نہیں کہ اتنے بڑے علاقے میں اور بھی ایسے ہی کئی پیرامڈز، ان سے متعلق اور انہیں بنانے والی سویلائزیشن سے متعلق کئی راز اس برف میں دفن ہوں گے۔ اگر اس تھیوری کو درست مان لیا جائے تو کئی سارے سوال پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ انہیں بنانے والے کون لوگ ہوں گے اور اس ناقابل رہائش موسم میں انہوں نے یہ اتنے بڑے سٹرکچر بھلا کیسے کھڑے کر لیے ہوں گے، جبکہ یہاں آئس کو ڈرلنگ سے کروڑوں سال پرانی برف کے سیمپل بھی ملے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں تو کروڑوں سال پہلے بھی آج کی طرح ہی برف ہوتی تھی، جس میں زندگی کا پنپنا ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر آتا ہے 2017، جب جرمن جیولوجسٹس کی ایک ٹیم یہاں کئی مقامات پر کور ڈرلنگ کرتی ہے، جس کے ریزلٹس سب کو حیران کر دیتے ہیں۔ اس میں دسیوں ہزاروں سال پرانے جڑی بوٹیوں اور درختوں کے سیمپلز نکلے، جو برف میں ہزاروں فٹ نیچے دفن ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی درخت اور پودے تھے جیسے آج بھی رین فارسٹس میں پائے جاتے ہیں۔ سائنسی اندازوں کے مطابق آخری آئس ایج کے وقت سارا انٹارکٹیکا آج کی طرح برف سے ڈھکا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے کئی علاقوں میں گھنے جنگلات پائے جاتے تھے جہاں زندگی ممکن تھی۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ اس سیٹلائٹ فوٹو میں کیپچر ہونے والا پیرامڈ ہے یا نہیں۔ کوئی وہاں جا کر فزیکلی تو تصدیق نہیں کر پایا، تاہم تحقیق سے ایک بات کے واضح ثبوت مل گئے کہ کسی دور میں انٹارکٹیکا بھی سرسبز اور زندگی سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ انٹارکٹیکا کے ان پیرامڈز اور ان سے متعلق ایشین سویلائزیشن کے بارے میں یہ کوئی پہلی ڈسکوری نہیں تھی۔ اس سے پہلے 1910 میں برطانیہ کی ایک 65 لوگوں کی ٹیم
جن میں ڈاکٹرز، جیولوجسٹ، بایولوجسٹ وغیرہ شامل تھے، اس علاقے میں تحقیقی مشن پر گئے تھے، جو بدقسمتی سے واپسی پر سارے ہی بے رحم موسم کے ہاتھوں مارے گئے تھے، جن کی باقیات 200 دنوں بعد ملی تھی۔ ان کی جو تحریریں برطانوی حکومت کو ملی تھی، ان میں وہاں موجود ان گیزا طرز کے پیرامڈز اور ویسی ہی سویلائزیشن کے آثار کا ذکر تھا۔ تاہم یہ معلومات نہ جانے کیوں برطانیہ نے منظر عام پر نہیں لائی تھی، یہاں تک کہ 2016 میں گوگل ارتھ کی سیٹلائٹ میں یہ پیرامڈز کیپچر ہوئے۔ سٹرینج ساؤنڈ۔ 2002 میں انٹارکٹیکا میں برف کا ایک بہت بڑا حصہ شیلف سے ٹوٹ کر سمندر میں شامل ہو جاتا ہے، جسے لارسن بی کا نام دیا گیا۔ یہ ٹکڑا 3250 مربع کلومیٹر بڑا اور 220 میٹر موٹا تھا، یعنی دنیا کے کئی ممالک سے بھی بڑا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ٹکڑا سمندر میں گرا تو جلد ہی پگھل کر سمندر میں شامل ہو گیا، جس کی وجہ سے سمندر کے پانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ شروع میں تو سائنسدانوں کا خیال تھا کہ غالباً گلوبل وارمنگ کی وجہ سے برف کا یہ ٹکڑا شیلف سے ٹوٹ کر سمندر میں شامل ہوا ہے، کہیں پھر سے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ٹکڑا شیلف سے ٹوٹ کر سمندر میں شامل ہو کر اس کی سطح کو بلند کرے۔ سائنسدانوں نے مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا اور انٹارکٹیکا کے شمال میں راس آئس شیلف کی برف کے اندر 34 سینسیٹیو سینسر لگائے تاکہ آئس شیلف کے ٹوٹنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے اور پھر اس ٹوٹ پھوٹ کو روکنے کی کوئی سبیل کی جا سکے۔ یاد رہے کہ جیسے آپ ریگستانوں میں ریت کے ٹیلے دیکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی برفانی علاقوں میں برف کے ٹیلے ہوتے ہیں جو آئس شیلف کو کور کر کے انہیں اچھی طرح انسولیٹ کیے ہوتے ہیں۔ وہاں لگائے گئے 34 سینسرز کی مدد سے آئس شیلفز کی فزیکل پراپرٹیز اور سٹرکچر کا بھی پتہ لگایا جا رہا تھا، اور پھر اس سے جو ریزلٹ سامنے آیا اس نے تو جیسے ساری سائنٹیفک کمیونٹی میں بھونچال برپا کر دیا۔ سائزمک ڈیٹا سے معلوم ہوا کہ راس آئس شیلف اپنے آپ بھی ہر وقت وائبریٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس آواز کی فریکوینسی صرف 5 ہرٹز ہے، اس لیے یہ ڈائریکٹلی انسانی سماعت میں نہیں آتی، کیونکہ انسانی سماعت 20 ہرٹز اور اس سے اوپر کی فریکوینسی کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے۔ سینسر پہ آنے والا ڈیٹا گواہی دے رہا تھا کہ وہاں پر کوئی ایسی طاقت ہے جو اتنے بڑے آئس شیلف کو نان سٹاپ وائبریٹ کر رہی ہے۔ کئی ماہ کی ریسرچ کے بعد اس آواز میں کچھ تبدیلی نوٹ کی گئی، اور یہ کہ موسم بدلتے ہی آئس شیلف کے اندر سے آنے والی آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ مزید تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ راس آئس شیلف کے اندر یہ آواز ہواؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جو ہی تیز ہواؤں کی ڈائریکشن تبدیل ہوتی ہے تو آئس شیلف کے اندر سے آنے والی آوازیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بانسری میں سانس کی ڈائریکشنز اور کمی زیادتی سے اس کی آواز تبدیل ہو جاتی۔ اب سائنسدان اس آواز کو مانیٹر کر کے اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آئس شیلف کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ کتنا مضبوط ہے اور وہ مین لینڈ سے الگ تو نہیں ہو رہا۔ انڈر آئس لیکس، برف کے نیچے جھیلیں۔ انٹارکٹیکا کی بیلوں تک موٹی برف کی تہہ کے نیچے کسی چیز کا تصور کرنا کافی مشکل کام ہے، پھر بھی سائنسدانوں نے یہاں پر کئی انڈر گراؤنڈ لیکس دریافت کی ہیں۔ 1970 میں ریڈار کی مدد سے انٹارکٹیکا کے نیچے پہلی جھیل دریافت کی گئی تھی، اور اب تک تو ایک اندازے کے مطابق 400 سے بھی زیادہ جھیلیں دریافت ہو چکی ہیں، جو لاکھوں سال سے برف کے نیچے ہونے کے باوجود اب تک فریز نہیں ہوئی تھی۔ ان میں سب سے بڑی لیک ووسٹوک ہے، جو ایک روسی سائنسدان نے دریافت کی تھی۔ یہ انٹارکٹیکا کی سب سے بڑی اور والیوم کے حساب سے دنیا کی تیسری بڑی جھیل ہے۔ برف کے 3.5 کلومیٹر نیچے موجود اس جھیل سے جب سیمپل نکالے گئے تو اس کے پانی کا درجہ حرارت -3 ڈگری سیلسیس ہونے کے باوجود بھی فریز نہیں تھا، اور یہ جھیل پچھلے 2 کروڑ سال سے اسی طرح موجود ہے۔ 2014 میں سائنسدانوں کو ایک دوسری جھیل لیک وائلنس میں ایسے مائکرو آرگنزمز ملے جو پوری دنیا میں اور کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ ان ناقابل یقین جانداروں نے نہ تو کبھی تازہ ہوا چکھی ہے، نہ ہی ان تک کبھی سورج کی روشنی پہنچ پائی ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اس اندھیرے میں اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ ایسا ممکن کیوں کر ہے؟ تو ماہرین کا خیال ہے کہ ان کی انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ زمین سے خارج ہونے والی میتھین گیس ہے۔ ماؤنٹ ایریبس کی پہاڑی۔ کیا ممکن ہے کہ دنیا کے سرد ترین برفانی علاقے میں کوئی ایسا بھی مقام ہو
जहां बर्फ के दरमियान हर वक्त आग दहकती रहे। ऐसा ख्याल ही मुश्किल लगता है, मगर ये सच है। अंटार्कटिका में जहां बर्फ ही बर्फ है, वहां कई वोल्केनिक्स भी मौजूद हैं। सिर्फ एक रॉस आइलैंड पर ही 4 वोल्केनिक्स हैं, जिनमें से माउंट एरिबस एक्टिव वोल्केनिक है, जो 3800 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, जिसके अंदर पिछले 1 करोड़ 30 लाख साल से मुसलसल लावा उबल रहा है। अंटार्कटिका जैसे मकाम पर किसी एक्टिव वोल्केनिक की मौजूदगी किसी मौजज़े से कम नहीं, मगर ये अजूबा इतनी खतरनाक जगह पे है कि शदीद मौसम की वजह से इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी 2013 में काफी तगोदो के बाद कुछ साइंसदान इस वोल्केनिक तक चढ़ने में कामयाब हो गए थे, जिन्हें वोल्केनिक की गर्माइश में कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जिंदा मिले थे, जिनके बारे ख्याल किया जाता है कि ये मखलूक सिर्फ अंटार्कटिका में ही पाई जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए दिलचस्प रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।